بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ کی کتاب آج موجود نہیں، لیکن ایک مدت تک شائع و ضائع رہی، اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہے۔ شہرت عام میں اگرچہ واقدی ان سے کم نہیں، لیکن واقدی کی لغو بیانی مسلمہ عام ہے، اور اس لیے ان کی شہرت بدنامی کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام ظاہری کے دروازے پر دربان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے نہ آئے، لیکن محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہے چلے آئے۔ ان کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کی نسبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہے، لیکن محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جزء القرآن میں ان سے روایت کی ہے۔ تاریخ میں تو اکثر واقعات انہی سے لیتے ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی اور اس قدر دلچسپ بنا دیا کہ خلفائے عباسیہ جو زیادہ تر اس قسم کا مذاق رکھتے تھے، ان میں مغازی کا مذاق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابن عدی نے اس احسان کا خاص طرح پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبے کو نہیں پہنچی۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، تہذیب التہذیب۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق کی کتاب پر اعتراض تھا، تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات وہ ان یہودیوں سے دریافت کر کے داخلی کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گے، اس لیے ان پر پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہود و نصارہ سے روایت کرتے تھے اور ان کو ثقہ سمجھتے تھے۔ 151 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانے میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔ محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کیے۔ اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ منقح اور اضافہ کر کے مرتب کیا، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے، اس لیے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ ابن ہشام کا نام عبد الملک ہے۔ وہ نہایت ثقہ اور نامور محدث اور مورخ تھے۔ حمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالباً اسی تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی تفسیر بھی لکھی۔ 213 ہجری یا 218 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پر لوگوں نے اس کو نظم کیا، چنانچہ ابو نصر فتح بن موسیٰ خضراوی المتوفی 663 ہجری و عبدالعزیز بن احمد المعروف بسادویری المتوفی فی حدود 607 ہجری و ابو اسحاق انصاری طلمسانی و فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف ابن الشہید المتوفی 793 ہجری نے منظوم کیا۔ اخیر کتاب میں قریباً 10,000 شعر ہے اور اس کا نام فتح الغریب فی سیرت الحبیب ہے۔ واقدی خود تو قابل ذکر نہیں، لیکن ان کے تلامذہ خاص میں سے ابن سعد نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ابن سعد مشہور محدث ہے۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ گو ان کے استاد واقدی قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہے۔ خطیب بغدادی نے ان کی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے: یہ موالی بنی ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بلازری جو مشہور مورخ ہے انہی کے شاگرد ہے۔ 230 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ہے، 12 جلدوں میں ہے۔
2 جلدیں خاص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہے اور یہ حصہ دراصل سیرت نبوی ہے۔ باقی جلدیں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کے حالات میں ہے، اور چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات میں ہر جگہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اس لیے ان حصوں میں بھی سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔ یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چکی تھی، یعنی دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پورا نسخہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ جرمن کو اس کی طبع و اشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ لاکھ روپے جیب خاص سے دیے اور پروفیسر ساخو کو اس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ سے اس کے اجزاء فراہم کر کے لائے۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ، مصر اور یورپ جا کر جا بجا سے تمام جلدیں بہم پہنچائی۔ یورپ کے 12 پروفیسروں نے الگ الگ جلدوں کی تصحیح اپنی ذمہ لی، چنانچہ نہایت اہتمام اور صحت کے ساتھ یہ نسخہ لیڈن ہالینڈ میں چھپ کر شائع ہوا۔ حاشیہ نمبر 1 تہذیب التہذیب، ترجمہ محمد بن سعد۔ اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بسند مذکور ہے، اس لیے واقدی کی روایتیں بآسانی الگ کر لی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں سیرت پر اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور ہے، لیکن چونکہ نام کے سوا ان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لیے ہم ان کے نام نظر انداز کرتے ہیں۔ سیرت کے سلسلے سے الگ تاریخی تصنیفات ہے، ان میں سے جو محدثانہ طریقہ پر لکھی گئی، یعنی جن میں روایتیں بسند مذکور ہے، ان میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استناد امام بخاری کی دونوں تاریخیں ہے، لیکن دونوں نہایت مختصر ہے۔ تاریخ صغیر چھپ گئی، اس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کتاب کا 10واں حصہ بھی نہیں، یعنی صرف 15 صفحے ہے، اور ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں۔ کبیر البتہ بڑی ہے، میں نے اس کا نسخہ جامعہ ابا صوفیہ میں دیکھا تھا، لیکن سوانح نبوی اس میں بہت کم ہے اور جستہ جستہ واقعات بلا ترتیب مذکور ہے۔ تاریخی سلسلے میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ طبری اس درجہ کے شخص ہے کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، وثوق اور وسعت علم کے معترف ہے۔ ان کی تفسیر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے۔ محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا میں کسی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا۔ 310 ہجری میں وفات پائی۔ بعض محدثین سلیمانی نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے، ترجمہ: یہ جھوٹی بدگمانی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریر اسلام کے معتمد اماموں میں سے ایک بڑے امام ہے۔ علامہ ذہبی نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا، لیکن معذر نہیں۔ تمام مستند اور مفصل تاریخیں، مثلاً تاریخ کامل ابن الاثیر، ابن خلدون، ابو الفداء وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اور اسی کتاب کے مختصرات ہے۔ یہ کتاب بھی ناپید تھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔ جو لوگ خاص فن سیرت کے ارکان اور معتمد ہے، ان کا اور ان کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام پر درج کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 ان مصنفین کی تصنیفات اکثر ناپید ہے۔ یہ فہرست تہذیب التہذیب وغیرہ سے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے نام لکھنے سے یہ غرض ہے کہ آج جو تصنیفیں ملتی ہے ان میں اکثر ان کے حوالے آتے ہیں۔ نام مصنف: عروہ بن زبیر، سنِ وفات 94 ہجری۔ حالات: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آغوش تربیت میں پلے تھے۔ سیرت و مغازی میں کثرت سے ان کی روایتیں ہیں۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے، کان عالماً بالسیرۃ۔ صاحب کشف الظنون نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کہ فن مغازی کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے تدوین کی۔ نام مصنف: شعبی، سنِ وفات 109 ہجری۔ حالات: مشہور محدث ہے، اکثر فنون میں کمال رکھتے تھے۔ خلافت دمشق کی طرف سے سفیر بن کر قسطنطنیہ گئے تھے۔ فن مغازی و سیر میں ان کو اس درجہ واقفیت تھی
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ گو میں ان غزوات میں بذات خود شریک تھا، مگر یہ مجھ سے زیادہ ان حالات کو جانتے ہیں۔ نام مصنف وہب بن منبہ، سن وفات 114 ہجری۔ حالات: یمن کے عجمی خاندان سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ حدیثیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب عہد قدیم کی بشارت اور پیشن گوئیاں کثرت سے انہی سے مروی ہے۔ نام مصنف عاصم بن عمرہ بن قتادہ انصاری، سن وفات 121 ہجری۔ حالات: مشہور تابعی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اپنے باپ اور اپنی دادی رمیسہ سے روایت کرتے ہیں، مغازی اور سیر میں نہایت وسیع المعلومات تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے مسجد دمشق میں بیٹھ کر اس فن کی تعلیم دیتے تھے۔ نام مصنف محمد بن مسلم بن شہاب زہری، سن وفات 124 ہجری۔ حالات: ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ نام مصنف یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاخنس بن شریق الثقفی، سن وفات 128 ہجری۔ حالات: نہایت ثقہ تھے۔ اعمال اور گورنر انتظام ملکی میں ان سے مدد لیتے تھے۔ فقہائے مدینہ میں ان کا شمار تھا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم تھے۔ ان کا دادا اخنس بن شریق وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نام مصنف موسیٰ بن عقبہ الاسدی، تاریخ وفات سن وفات 141 ہجری۔ حالات: ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ نام مصنف ہشام بن عروہ بن زبیر، سن وفات 146 ہجری۔ حالات: زیادہ تر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ زہری کے بھی شاگرد ہے۔ علماء مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ بغداد میں جو روایتیں انہوں نے لی، محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تساہل سے کام لیا ہے۔ سیرت کے ذخیرہ روایات میں ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، جن کو وہ اپنے باپ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ فن سیرت میں ان کے متعدد نامور تلامذہ ہیں۔ نام مصنف محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی، سن وفات 150 ہجری۔ حالات: ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ نام مصنف عمر بن راشد الازدی، سن وفات 154 ہجری۔ حالات: امام زہری کے تلامذہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا درجہ ہے۔ اساتین علم حدیث میں تھے۔ مغازی میں ایک کتاب ان کی تصنیف ہے جس کا نام ابن الندیم نے کتاب المغازی لکھا ہے۔ نام مصنف عبد الرحمن بن عبد العزیز الاوسی، سن وفات 162 ہجری۔ حالات: زہری کے شاگرد تھے۔ مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے۔ محدثین کے نزدیک ضعیف الروایت ہے۔ فن سیرت کے عالم تھے۔ ابن سعد نے ان کے متعلق لکھا ہے کان عالما بالسیرہ۔ نام مصنف محمد بن صالح بن دینار التمار، سن وفات 168 ہجری۔ حالات: زہری کے شاگرد اور واقدی کے استاد ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ سیرت و مغازی کے عالم تھے۔ اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابو ازناد جو بڑے پایہ کے محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح مغازی سیکھنا ہو تو محمد بن صالح سے سیکھو۔ نام مصنف ابو معشر نجیح المدنی، سن وفات 170 ہجری۔ حالات: ہشام بن عروہ کے شاگرد تھے۔ ثوری اور واقدی نے ان سے روایت کی ہے۔ گو محدثین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف کی ہے، لیکن سیرت و مغازی میں ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں صاحب نظر ہے۔ ابن الندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔ کتب سیرت میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے۔ نام مصنف عبداللہ بن جعفر بن عبد الرحمن المخزومی، سن وفات 170 ہجری۔ حالات: مشہور صحابی مسعود رضی اللہ عنہ بن مخرمہ کے پڑپوتے تھے۔ فن حدیث میں خاص پایہ رکھتے تھے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر علماء میں تھے۔ ابن سعد نے ان کی شان میں یہ الفاظ لکھے ہیں من رجال اہل المدینۃ عالما بالمغازی۔ نام مصنف عبد الملک بن محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم الانصاری، سن وفات 176 ہجری۔ حالات:
فن حدیث و سیر میں ان کا خاندان ہمیشہ نامور رہا۔ ان کے دادا وہ شخص ہے جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے پہلے فن حدیث کی تدوین کی۔ ان کے رشتے کی دادی حمرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت یافتہ تھی۔ یہ خود سیر و مغازی کے عالم تھے، اپنے باپ اور چچا سے تعلیم پائی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔ لوگ ان سے مغازی سیکھتے تھے۔ اس فن میں ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔